السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نیمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 39۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میرے پڑھے ہوئے ناولز آپ کو کیسے لگتے ہیں اور یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ اسلام آباد۔ مہرنگ کے دفتر میں سنجیدہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے نیم وا تھے اور باہر سے ڈھلتی دھوپ کی کرنیں اندر داخل ہو کر دیوار پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ کتابوں اور فائلوں سے بھری الماریاں کمرے کی سنجیدگی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ میز پر قانون کی موٹی جلدیں کھلی پڑی تھی جن پر جگہ جگہ نوٹس کی روشنائی ابھی تک تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ مہرنگ کس کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی ان کتابوں کے مختلف صفحات میں سے کچھ پڑھتی اور پھر اپنے سامنے رکھی ڈائری پر کچھ لکھنے لگتی۔ 2 ہفتوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اچھا خاصا کام جمع ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کیس فائلز کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور میز پر چائے کافی کے کئی کپ خالی ہوئے پڑے ہوئے تھے اور وہ کام میں بے حد مگن تھی۔ اس کی پیشانی پر موجود شکنے اور چہرے پر چھائی سنجیدگی کی وجہ سے بالاج اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آدھا لکھا ہوا ڈرافٹ رکھا تھا جس کے جملے ادھورے، بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے۔ اسے اردو بولنا اور پڑھنا آتی تھی لیکن اس میں وہ ابھی ماہر نہیں ہوا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ میں بار بار سکہ گھما رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی اس کی بیزاریت کو بڑھا رہی تھی۔ سامنے پڑی سرخ رنگ کی فائل بھی اس کی توجہ مانگ رہی تھی جس پر کسی مجرمانہ مقدمے کا نمبر درج تھا، وہی مقدمہ جس کا مسودہ اسے شام تک تیار کرنا تھا۔ لیکن اس کی نظریں کاغذ سے ہوتی کھڑکی سے آتی دھوپ تک جاتی اور پھر وہاں سے مہرنگ کے چہرے پر۔ وہ سوچ کی الجھنوں میں قید تھا۔ مہرنگ کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی لیکن کہا کچھ نہیں۔ میں نے اس روز جو کچھ کہا کیا آپ کو برا لگا؟ بس کچھ سنجیدہ سا گویا ہوا۔ میرے پاس ہر کسی کی بات کا برا منانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اب زمینہ کے کیس سے الگ ہو جائے اور اٹ تمہارے مشورے کا شکریہ۔ ذرا فٹ ڈرافٹ کہاں تک پہنچا؟ اس نے اب کے اینک اتار کر ایک سنجیدہ نگاہ بالاج پر ڈالی اور واپس فائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈرافٹ؟ ہاں، کام کر رہا ہوں۔ وہ کچھ خفیف سا ہوا۔ مہرنگ نے فائل سے نظر ہٹائی۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ لمحہ بھر کو ایک مجسمے کی طرح سنجیدہ دکھائی دی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا کام ہو چکا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ بالاج نے فائل اس کی طرف بڑھائی اور مدھم آواز میں پوچھا، یہاں اگر گواہ کی شہادت میں تضاد ہو جائے تو کیا دلیل بچتی ہے؟ مہرنگ نے کچھ سخت تاثرات سمیت اس کے ہاتھ سے وہ فائل پکڑ لی۔ حد ہے۔ کمرے کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ باہر عدالت کے احاطے میں ہلکی سی گہما گہمی سنائی دے رہی تھی لیکن اندر کا ماحول بھاری تھا۔ مہرنگ نے قلم تھاما، فائل پر نظر ڈالی اور پھر کہنا شروع کیا۔ یہ دفعہ 302 کا معاملہ ہے۔ یاد رکھو، قتل عمد کے مقدمے میں سب سے پہلے شہادتوں کا وزن پر رکھا جاتا ہے۔ عدالت صرف الزام نہیں سنتی، وہ دیکھتی ہے کہ گواہ کس حد تک سچا اور مضبوط ہے۔ اگر گواہ کی جرح کے دوران کمزوری سامنے آ جائے تو پورا کیس زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس نے کاغذ پلٹا اور ایک اور نکتہ نوٹ کیا۔ پھر میڈیکل رپورٹ آتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ موت کس وقت اور کس طریقے سے ہوئی۔ اگر یہ رپورٹ FIR کے بیانیے سے میل نہ کھائے تو وکیل کو اپنی حکمت عملی فوراً بدلنا پڑتی ہے، بالکل ایسے جیسے زرمینہ کے کیس میں ہو رہا ہے۔ وہ انگلی سے صفحے پر لکیر کھینچتے ہوئے رکی اور اگلا جملہ کاغذ پر لکھ دیا، پھر سر اٹھایا اور آہستہ آواز میں کہا، اور قتل کے مقدمے میں سب سے بڑی طاقت قرائن ہوتے ہیں۔ جوتے، کپڑے، خون کا دھبا یا موبائل کی لوکیشن، واٹ ایور، یہ سب چیزیں خاموش گواہ ہوتے ہیں جو عدالت کے سامنے زبان کھولتے ہیں۔ وکیل ان چیزوں کو ثبوت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ان سب کو جوڑ کر ایک کہانی بتاتا ہے۔ اگر کہانی میں جھول ہو تو مجرم آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ کمرے کی فضا میں اس کی آواز سنجیدگی کا ہالہ بناتی ہے۔ یاد رکھنا، قاتل چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی سرا ضرور چھوڑ دیتا ہے، لیکن وکیل کو وہ سرا دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور عدالت کو ماننے کے لیے دلیل، اور دلیل صرف قانون کی کتاب سے نہیں نکلتی بلکہ ہر گواہ کی گواہی اور دستاویز کی سچائی سے جنم لیتی ہے۔ کہنے کے بعد اس نے بالاج کا پکڑایا گیا صفحہ سامنے کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔
وقت پر ڈرافٹ مکمل نہ کرنا ایک سنگین غلطی ہے، اور اتنا گندا ڈرافٹ تیار کرنا اس سے بڑی غلطی میں مان نہیں سکتی کہ تم نے لندن میں سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو جا کر آرام کرو اور پھر سے ڈرافٹ تیار کرو، لیکن آئندہ میرے سامنے ایسا ڈرافٹ مت لانا جیسے تم نے نئی وکالت سیکھی ہے۔ مہاراج ہکا بکا اسے دیکھے گیا۔ شاید وہ اتنی دیر سے یہی سب سننا چاہ رہا تھا، اور جب سن لیا تو ہضم کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بے حد شائستگی سے اس کی بے عزتی کی اور اب کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کا چہرہ دیکھے گیا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھ سے زیادہ آپ کو نیند کی ضرورت ہے، وہ سادگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھا اور پرنٹڈ پیپر کا ایک بنڈل اٹھا کر میز کی جانب آیا۔ ویسے بھی ابھی نیا ہوں، مجھے غلطی کرنے کا مارجن ملنا چاہیے۔ میرے ڈرافٹ کو پالش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اس نے جنرل نالج کو پوچھا۔ اگر میری ذمہ داری ہے تو تمہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی ایسا ڈرافٹ عدالت میں لے کر جانا اپنی عزت کا جنازہ نکالنے جیسا ہے، اور میرا ابھی عزت سے لمبی زندگی جینے کا پلان ہے۔ خیر، میں جسٹس مرزا کے پاس جا رہی ہوں۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ ایک فائل اٹھا کر کھڑی ہوئی اور کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ مہاراج نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا تھا، اور پھر وہ اسی پوزیشن میں کتنی ہی دیر کھڑا رہا۔ اس کی طلاق کیوں نہیں ہو جاتی، اس نے سوچا، اور پھر اپنے ہی خیالات پر لاحول پڑھا۔ اسے بے شک کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی، ورنہ وہ کسی کام کا نہ رہے گا۔ پشاور، پاکستان۔ وہ ایک پرانی طرز کا جدید ہوٹل تھا جہاں روشنی تلے دھواں اڑاتے کبابوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کونے والی میز پر مائدہ اور داؤد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مائدہ کے چہرے پر اب بھی سختی اور خاموش احتجاج واضح تھا، کیونکہ وہ داؤد کے ساتھ وہاں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اسفندیار کے اصرار پر اس وقت اس کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور جہاں تک اسے علم تھا اسے اسلام آباد چھوڑنے کے لیے بھی گھر والوں نے داؤد کی خدمات حاصل کرنے کا سوچا تھا۔ تم سے وعدہ کیا تھا شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گا، یقین کرو شہزادہ خود چل کر آیا ہے۔ اسفندیار سے اس کی ناراضگی جب بڑھنے لگی تو اس نے مائدہ کو مناتے ہوئے یہی کہا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے پار ہوتی چہل پہل پر تھی۔ داؤد سے اسے جیسے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ وہ کون تھا، شادی کیوں کی، اسے کیسے جانتا تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو پوچھنا چاہتی تھی، لیکن انا اس قدر حاوی تھی کہ وہ اس سے خود سے نہیں پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے بتانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا کم از کم دلاویز سے بہتر تھا، اور وہ تسلیم نہ بھی کرتی تو بھی وہ جانتی تھی یہ بات اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی۔ کیا میری کمپنی اتنی بری ہے کہ آپ مسلسل باہر دیکھی جا رہی ہیں؟ مائدہ نے ایک لمحے کو نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیسی کمپنی دیتا تھا، بظاہر اتنا برا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ وہ بھی اتنی دیر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہ تھی، لیکن اس وقت خاموشی جتانا ضروری تھا۔ دیکھیں، میں تھک چکی ہوں، مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ کیا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ اس رشتے کے حوالے سے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، مجھے یہ رشتہ تنگ کر رہا ہے۔ کیا آپ اپنے منگیتر کو پسند کرتی تھی؟ آپ سے مطلب اسے برا لگا؟ کل ہی سارے مطلب میری جانب نکلنا شروع ہوئے ہیں، آپ اتنی جلدی بھول گئی؟ کون ہیں آپ؟ اور یوں اچانک میری زندگی میں سب کچھ خراب کر کے آپ کو کیا ملا؟ آخر کار تھک کر اسے اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے سلانا پڑا۔ مجھے آپ ملی، وہ استہزائیہ ہنس دی۔ کوئی اور ایسا کہتا تو اب تک اس کے عتاب کا نشانہ بننا شروع ہو چکا ہوتا، لیکن وہ جناب اب شوہر کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے، وہ بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتی تھی۔ کم از کم شروع کے کچھ دن بعد کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ کیا آپ اب نکاح والے فینس سے نکل کر کچھ دیر کے لیے پریکٹیکل ہو سکتے ہیں؟ میں واقعی آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ داؤد نے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو چھوا اور پھر مائدہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آنکھوں میں پرانی یادوں کی جھلک واضح ہونے لگی۔ اس نے کہنے سے پہلے پانی کے چند گھونٹ بھرے۔ آپ کو پہلی مرتبہ لائبریری میں دیکھا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کتابوں کے ڈھیر میں گم، دنیا سے کٹی ہوئی، یوں لگا جیسے آپ کی زندگی کا مقصد صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھنا ہے۔ مائدہ چونکی لیکن سنبھل کر بیٹھی رہی۔ میں کچھ روز تک آپ کو دور سے دیکھتا رہا، اور کالج میں واقعی آپ کی کوئی دوسری سرگرمی میرے نظر سے نہیں گزری۔ میں ہر روز آتا، بات کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتا، شاید آپ کے قریب جا کر کچھ کہہ سکوں، لیکن 2 ماہ تک ایسی ہمت نہیں کر سکا۔ پہلا تجربہ تھا، ہمت دیر سے آنی تھی، اور جب ہمت کی بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے مجھے کہا کہ مسٹر ڈیوڈ، میں تمہاری آپا کی عمر کی ہوں، پہلے پڑھائی مکمل کر لو پھر شادی کرنا۔ وہ کہہ رہا تھا اور مائدہ کی سوچوں کا
भटकता रेला उसे मेडिकल कॉलेज की उस राहदारी की जानिब ढकेल चुका था जहाँ वो अपने नोट्स प्रिंट करवाने प्रिंट शॉप की जानिब जा रही थी, और ऐनक लगाए कोई लड़का उसके सामने आया था। उसका सीनियर तो ना था, क्योंकि सीनियर्स के हर बैच के हर स्टूडेंट को जानती थी। मुझे आपसे बात करनी है। कितने पैसे लाने को कहा है सीनियर्स ने? वो जूनियर वीक चल रहा था तो उसे लगा कोई फिर से पैसे मांगने आ गया है, तभी जल्दी से निपटा कर अपने काम से जाना चाहती थी। मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? मायदा ने सर पर पहनी पी कैप को उतार कर उसने ज़रा गौर से उसे देखा। डेविड। उसने उसे जुमला तक मुकम्मल ना करने दिया। तो मिस्टर डेविड, मैं एक पठान हूँ और मेरी ज़बान बेहद पठान गंडों जैसी है। कॉलेज के पहले दिन तुम्हें एक सीनियर लड़की का पसंद आ जाना बेहद अलार्मिंग है। अब तो तुम्हें रोज़ कोई नई लड़की पसंद आ जाएगी। कुछ रोज़ मज़ीद इंतज़ार करो। इस कॉलेज में मुझसे भी प्यारी लड़कियां आती है, उनमें से किसी पर ट्राई करना। मेरे आसरे रहे तो कुंवारे मरोगे। इसीलिए अभी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जल्दी में कहती वो पिकअप सर पर रख कर मुड़ गई। मैं वाकई आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो जो आगे बढ़ रही थी, कड़े तेवरों से उसकी जानिब घूमी। खाना खराब का बच्चा, अपने पहले दिन को ट्रॉमा मत बनाओ। मैं बहुत गंदी गालियाँ देती हूँ, तुम सह नहीं पाओगे। आइंदा ऐसे मेरा रास्ता मत रोकना। वो आगे बढ़ गई। शादी तो आपने करनी ही है, तो मुझसे क्यों नहीं? वो उसके पीछे चला आया। मिस्टर डेविड, मैं तुम्हारी आपा की उम्र की हूँ। पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर शादी करना। आप इंतज़ार करेंगी? वो उसके साथ चलने लगा। ज़िंदगी रही तो सोचूंगी। उसने जान छुड़ाई। मायदा को सब याद आया तो उसके चेहरे पर हैरत सी हैरत थी। वो कितनी ही देर कुछ कह ना सकी। क्या ये दाऊद? वो डेविड? नहीं नहीं, वो तो न जाने उससे कितना छोटा था, और ये तो असफंदियार की उम्र का लग रहा था। मुझे ढूंढा कैसे? उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। कभी खोया ही नहीं था। उसने सादा सा जवाब दिया। कॉलेज में ही आपके बारे में सब पता लगवाया था। इतना अरसा कहाँ थे? बाहर चला गया था। वापस क्यों आए? मुझे लगा शायद आप इंतज़ार में हो। मैं तो इंतज़ार में नहीं थी, बल्कि मैंने कभी आपके बारे में सोचा भी नहीं। ऐसे निकाह कौन करता है डेविड? वो अब सच में परेशान हुई थी। बलोच ज़बान का पक्का होता है मायदा। अगर मैंने कहा था आपसे शादी करूंगा तो आपको ही मेरी बीवी बनना था। मेरी कहीं और शादी हो जाती तो मैं शादी ना करता। पागल है क्या? आपकी ज़बान में शायद था, मेरी ज़बान में मतलब। मैं अब आपकी ज़बान आतिशी को सहने का हौसला रखता हूँ। कॉलेज में आपकी कुछ गालियाँ बहुत मशहूर थी। मैंने तलबा को उन गालियों से आपका तारुफ करवाते और उन्हें लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा था। कैसी गालियाँ? वो जानने को बेताब थी। सिपेज़वी और खरीज़वी फ़िलहाल ऐसी है कि मैं आपके सामने दोहरा सकता हूँ, बाकी आप खूब जानती है। और इतनी देर में मायदा और कज़ाई पहली मर्तबा हंसी थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ज़िंदगी में अचानक नए शख्स के आ जाने से उसे कुछ अच्छा महसूस होने लगा था। वो कौन था उसे अभी तक इल्म ना हुआ था, लेकिन किसी हद तक उसके शकूक व शुबहात दूर हो चुके थे। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आज कमरे अदालत में वक्त रुका हुआ था। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले हर तरफ बेचैन सी कैफियत थी। ज़मीना के केस की तीसरी समाअत थी। ताकतवर नामों से जुड़े मुकदमे की हैसियत से वो एक हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन मीडिया की नज़रों से कुछ ज़्यादा छुपा हुआ ना था। वहाँ मौजूद सबकी नज़रें एक ही चेहरे को तलाश कर रही थी, और वो चेहरा महरिंग मलिक का था। पेशी का वक्त करीब आ पहुँचा था। जज साहब भी आने को थे, लेकिन महरिंग की गैर मौजूदगी उन्हें इस तरह भी कैफियत से दो चार कर रही थी। अदालत में छाई खामोशी इस खामोशी जैसी ना थी जो सुकून देती हो। ये वो खामोशी थी जो बेसुकूनी को रगोपे में समा दे। दबाव, बेचैनी और तल्खी से भरपूर। बालाज भी सादा सियाह सूट में मलबूस संजीदा सा बेंच के एक कोने में पर बैठा बार बार फ़ोन स्क्रीन पर नज़र दौड़ा रहा था। जाफ़र रियाज भी अपने तमाम तर ज़रूरी काम छोड़कर इस समाअत के लिए वहाँ मौजूद थे। ज़मान खानज़ादा मौजूद नहीं थे, अलबत्ता आज अशर खानज़ादा काफ़ी तीखे तासुरात लिए वहाँ आए थे, और तब से उनकी निगाहों का मरकज़ बालाजुल खानज़ादा था। उनके चेहरे पर कुछ इत्मीनान सा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो जानते हैं महरिंग अभी तक क्यों नहीं आई। आज उनके अहम मेहमान कतर से आ रहे थे, और वो अपने ख़ानदान के बच्चों की नादानियाँ देखने वहाँ बैठे थे। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसने एक जूनियर वकील से पूछा। फ़ोन बज रहा है, मगर वो उठा नहीं रही। उसे जवाब दिया गया। किसी ने मैसेज चेक किए, किसी ने इंस्टाग्राम की आखिरी अपडेट देखी, किसी ने उसका लास्ट सीन चेक किया। गर्ज हर एक को यही यकीन था कि वो ज़रूर आएगी।
وہ زرمینہ کی وکیل تھی، دوست تھی اور سب سے بڑھ کر ان سب کی امید تھی۔ وہ غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتی۔ آج مہرنگ کے ساتھ ساتھ مائدہ، زمرد اور امارہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ زمرد اور مائدہ کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ پشاور گئی ہوئی ہے اور وہ نہیں آ سکتی۔ امارہ کو بھی کیس کی سماعت سے ضروری کام آن پڑا ہوگا، لیکن اس سب میں مہرنگ کی غیر موجودگی سب سے زیادہ بھاری تھی۔ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ ایسی لاپرواہی کی امید مہرنگ سے نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ جواب دے، وقت گزر رہا ہے، پلیز ہری اپ مہر۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس طرح کے کئی میسج تھے جو وہ اسے بھیج چکا تھا اور وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ کالز پر کالز جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ جج صاحب آ گئے ہیں، اس نے مزید ایک میسج لکھا۔ جواب ندارد۔ جج صاحب واقعی آ چکے تھے۔ بیٹھنے کے بعد ان کی پہلی نگاہ مہرنگ کی تلاش میں اس کی میز کی جانب اٹھی۔ کیا وکیل شکایت کنندہ تشریف نہیں لائی؟ سر، ہماری نمائندہ وکیل تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہے۔ جج صاحب نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلا کر وقت دیا۔ عدالت عالیہ کی وکیل کا انتظار طویل ہونے لگا۔ گیلری میں خاموشی چھا گئی۔ کیس کی تیسری سماعت تھی اور وکیل غیر حاضر۔ ایک اضطراب سی کیفیت نے عدالت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ معزز جج اپنی نشست پر بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے اور گاہے بگاہے نگاہ گھڑی کے بعد غیر حاضر وکیل کی میز پر بھی ڈال دیتے۔ مہرنگ کی غیر حاضری کی گھبراہٹ اس کے باقی عملے کی حرکات میں بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ کوئی فون کے بٹن دبا رہا تھا اور کوئی بار بار فائل کے صفحات کو پلٹ رہا تھا۔ کلرک نے بھی اپنی فائلز ترتیب دے دی۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے 5 منٹ، پھر 10 منٹ اور پھر 15 منٹ۔ ہر کوئی بیزاریت بھرا تاثر دینے لگا۔ جج صاحب کی کرسی کے پاس موجود افسر نے سر ہلا کر اشارہ دیا کہ اب تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ فیضان سومرو جعفر ریاض کی بے چینی کو خوب محسوس کر رہے تھے۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ اب کی مرتبہ ایک طنزیہ نگاہ کراسنگ ایریا کے پار کی خالی کرسیوں پر ڈالی۔ پہلی 2 سماعتوں میں تو وہاں خاصا رش لگ رہا تھا۔ یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ کار ہے یور آنر۔ آج کیس کی تیسری اہم سماعت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری ساتھی وکیل کو اپنی شادی کی تھکن اتارنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ فیضان سومرو اٹھ کر طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، اگر انہیں مزید چھٹیاں کرنی تھی تو وہ ہمیں مطلع کر دیتی، کم از کم کسی کا وقت تو ضائع نہ ہوتا۔ میرے خیال سے عدالت خالہ کا گھر نہیں ہے جہاں جب دل کیا آ گئے۔ میرے موکل ایک سیاسی رکن ہیں اور یہ یہاں مذاق کے لیے ہرگز نہیں آئے۔ اگر یہ کیس سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تو ہمیں بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔ فیضان سومرو نے گمبھیر آواز میں مدعا پیش کیا۔ جج صاحب نے ایبرو اٹھا کر بغور انہیں دیکھا۔ بالاج نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر آخری مرتبہ دروازے کی جانب دیکھا۔ پلیز آ جائے۔ اس نے دل سے دعا مانگی کہ مہرنگ آ جائے اور وہ کیس خراب ہونے سے بچا سکے، لیکن دروازے سے کوئی اندر نہیں آیا۔ کمرے عدالت میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ سومرو صاحب، عدالت کی سنجیدگی کا تقاضا سب پر لاگو ہوتا ہے۔ غیر حاضر وکیل کی نمائندگی پاور آف اٹارنی سے ہو سکتی ہے۔ جج صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، ایڈوکیٹ مہرنگ ملنگ کا پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے۔ میں آج کی کارروائی میں کیس کو آگے بڑھانے کے لیے موجود ہوں۔ لمحے کی 1000ویں حصے میں فیصلہ کر کے بالاج اٹھ کھڑا ہوا۔ اشر خان زادہ کے چہرے سے اطمینان ایک لمحے سے کے لیے غائب ہو گیا۔ وہ جھکے اور فیضان سومرو کے کان میں کچھ کہا۔ البتہ جعفر ریاض کو کوئی خاص حیرت نہ ہوئی۔ جج صاحب نے بھی اینک ہٹا کر اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ انہیں اس کیس کے لیے وہ لڑکا غیر موزوں لگا تھا، لیکن وقت کی قلت کا تقاضا ان سے انکار نہیں کروا سکا۔ آبجیکشن یور آنر، میرا یہ اعتراض ہے کہ بالاج صاحب صرف پاور آف اٹارنی رکھتے ہیں جو 1 اور 2 آرڈر 3 کے تحت آرڈر 3 رول 1 کے تحت صرف ریکگنائزڈ ایجنٹ تصور کیے جا سکتے ہیں یا عدالت میں آ سکتے ہیں، درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، چھوٹے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن دلائل پیش کرنے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف پلیڈر کو ہے، جیسا کہ آرڈر 3 رول 4 میں مختص کیا گیا ہے۔ کیس کے دلائل دینے سے پہلے ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا کہ بالاج صاحب بار کونسل میں بطور ایڈوکیٹ انرول میں ہے یا نہیں۔ اعتراض قبول کیا جاتا ہے۔ جج صاحب کی سنجیدہ آواز سارے میں سنائی دی۔ بالاج اٹھ کھڑا ہوا۔ یور آنر، یہ بات درست ہے کہ میں نے پاکستان میں کبھی پریکٹس نہیں کی، لیکن میں عدالت کے سامنے اپنا بار کونسل انرولمنٹ سرٹیفکیٹ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک فائل کھولی اور کوئی سرٹیفکیٹ نکال کر جج صاحب کے روسٹرم تک پہنچایا۔ بھلا ہو مصطفیٰ اور اس کے لوگوں کا۔ پاکستان بار کونسل ایکٹ، لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رولز
کے تحت اگر وکیل ایک مرتبہ انرول ہو جائے تو اسے عدالت میں پیش ہونے اور دلائل دینے کا قانونی اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا پہلا کیس ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی قانون میں کبھی بھی یہ شرط نہیں کہ وکیل کو دلائل دینے سے پہلے 30 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اس نے پُر اعتماد انداز میں کہنا شروع کیا۔ تم نے لندن سے بار کیا ہے، بہترین، لیکن پاکستان میں قدم جمانے کے لیے تمہیں یہاں کے قانون کو سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آئین پاکستان 1973 کیونکہ ہر دلیل کی جڑ یہیں سے ملتی ہے۔ پھر پاکستان پینل کوڈ 1860 اور ساتھ ہی کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 تاکہ فوجداری مقدمات میں تمہیں مشکل پیش نہ آئے۔ پھر سول مقدمات کے لیے سول پروسیجر کوڈ 1908 پڑھنا ہوگا، اور وہاں قانون شہادت آرڈر 1984 کے بغیر تو آئندہ عدالت میں قدم بھی مت رکھنا، اور ڈرو مت، تمہیں یہ سب ازبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کتابوں میں اہم کیس اور نکات ہائی لائٹ کر رکھے ہیں، تمہیں مدد مل جائے گی۔ اور ہاں، بار کونسل کے اصول یاد کرنے کے بعد اپنی تیاری بہترین رکھو۔ جج صاحب نے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کرنے کے بعد عدالتی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے بالا صاحب، آگے بڑھیں، لیکن آئندہ ایسی غیر حاضری کی وضاحت مقدمہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی۔ انہوں نے اینک پہن لی۔ فیضان سومرو کچھ ستائش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ یور آنر، آج کی تاریخ پر گواہان کو پیش کیا جانا تھا۔ گزشتہ سماعت میں پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں جمع ہو چکی ہے۔ آج ہماری طرف سے 2 گواہ موجود ہیں۔ وہ لمحہ بھر کر رکا، فائل کھولی اور صفحہ پلٹا۔ فیصلہ لینے کے بعد وہ بہت نروس ہو چکا تھا، لیکن بظاہر پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلی گواہ مس نجمہ زہرا، جو زرمینہ کی پوسٹ مارٹم کے دوران کمرے میں موجود تھی، اور دوسرے گواہ جناب مہتاب حسین، جو وقوع کے روز ہسپتال کی بلڈنگ سے سب تک رہے تھے اور انہوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا وہ عدالت میں بتانا چاہیں گے۔ اس نے فائل سے دیکھ کر بتایا۔ عدالت میں ایک سنجیدہ سکوت چھا گیا۔ فیضان سومرو نے ہونٹ دبا لیے اور قدر حقارت سے کندھے جھٹکے۔ فائل سے دیکھ کر جرح کرتے بچے کو وہ چٹکیوں میں ہرا سکتے تھے۔ اگر اجازت ہو تو پہلے گواہ کو بلا لیا جائے تاکہ ہم جلد اصل بات پر آ سکیں۔ عدالت نجمہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت دیتی ہے۔ ہسپتال کی وردی میں نجمہ قدرے گھبراہٹ کے ساتھ کٹہرے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے باوجود پیشہ ورانہ ذمہ داری کی پرچھائی تھی۔ وہ پست قامت سی درمیانی عمر کی خاتون تھی۔ کیا زرمینہ گل کا پوسٹ مارٹم آپ کی موجودگی میں ہوا؟ وہ مہرنگ کے نوٹس تھے اور ان میں کوئی سوال درج نہیں تھا، محض کچھ شروع کے الفاظ لکھے تھے جن سے اگر مہرنگ سوال پوچھتی تو وہ اپنے فائدے کے جواب حاصل کر سکتی تھی۔ اس نے گواہ سے چند آسان سے سوالات نہ پوچھنے کی غلطی کر دی تھی۔ جی، میں وہاں ڈاکٹر فرید اور دیگر عملے کے ساتھ موجود تھی۔ اس وقت ڈاکٹر مائدہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اندر جا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اندر بھیج دیا کہ میں بعد میں سب انہیں بتاؤں، لیکن میرا اس کے بعد ڈاکٹر مائدہ سے سامنا نہیں ہو سکا۔ کیا آپ کو رپورٹ میں کسی رد و بدل کا امکان محسوس ہوا؟ مجھے لگا کہ ڈاکٹر کچھ چیزیں چھپا رہے تھے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے رپورٹ دے دی، جبکہ نارمل رپورٹ میں کم از کم 3 دن لگتے ہیں۔ عدالت میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی۔ کیا آپ کو کسی غیر معمولی ہدایت یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ نجمہ نے نظر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بنا کسی ثبوت کے قیاس آرائی ہے۔ اس کے لیے عدالت دستاویزی یا کسی بھی قسم کے ثبوت و شواہد چاہتی ہے۔ فیضان سومرو نے بیٹھے بیٹھے اعتراض اٹھایا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ہال میں پنکھوں کی مدھم گونج اور دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں تھیں جو ماحول کی سنگینی کا حصہ بن رہی تھی۔ اعتراض نوٹ کر لیا گیا ہے، مگر گواہی مکمل ہونے دی جائے۔ بالاج کے پاس مزید کوئی انیشیل لفظ نہیں تھا، وہ مزید کچھ نہ پوچھ سکا۔ جج نے گواہ کے روسٹرم کی طرف دیکھا جہاں نرس نجمہ زہرا کھڑی تھی۔ بالاج کی جانب سے وہ گواہی دے چکی تھی۔ انہوں نے کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی اور اب میدان فیضان سومرو کے پاس تھا۔ فیضان سومرو نشست سے اٹھے۔ کوٹ کا درمیانہ بٹن بند کرنے کے بعد آستینیں تھوڑی سی چڑھائی اور چہرے پر مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی موجودگی کمرے عدالت پر غالب آ چکی تھی۔ محترمہ نجمہ زہرا، وہ نرمی سے بولے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ فیضان سومرو کے پہلے سوال پر بالاج نے پہلو بدلا نہیں۔ آپ کتنے عرصے سے اس ہسپتال میں کام کر رہی ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں۔ ہسپتال میں زرمینہ نامی مریضہ کب لائی گئی تھی؟ جی، رات 11:30 بجے کے قریب۔ کیا آپ نے خود گھڑی دیکھی تھی یا کسی نے آپ کو وقت بتایا تھا؟
نرس کچھ لمحے کو رکی۔ ایمرجنسی میں جو وقت ریکارڈ ہوتا ہے وہی وقت بتایا جاتا ہے، یعنی آپ کی گواہی براہ راست مشاہدے پر نہیں بلکہ ہسپتال کے ریکارڈ پر مبنی ہے۔ جی وہی اصول ہوتا ہے۔ اصول۔ فیضان کا لہجہ اچانک سخت ہوا۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے بی بی۔ پورا میڈیا اس کی کوریج کو لمحہ بلمحہ نشر کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اصول سکھانے کے بجائے سچ بتا کر عدالت کا وقت بچانا چاہیں گی؟ احساس ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عدالت میں ہلکی سی کھلبلی مچی۔ جج نے ایبرو چڑھاتے ہوئے بالاج کی جانب دیکھا۔ شاید وہ اعتراض کرے اور وہ اسے قبول کرے، لیکن وہ خود ششپنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مایوس ہوئے۔ نجمہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اچھا چھوڑے، آپ کا تجربہ کتنا ہے؟ فیضان سومرو پھر نرمی سے کہنے لگے، 15 سال۔ کیا آپ فورینسک ایکسپرٹ ہیں؟ نہیں، میں صرف نرس ہوں۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے جانا کہ رپورٹ غلط ہے؟ جذبات سے، قیاس سے، یا ڈاکٹر مائدہ کی ہمدردی میں؟ جی میں نے صرف نرس کے الفاظ کھونے لگے۔ آپ اپنی غیر پیشہ ور کارکردگی اور ڈاکٹر مائدہ کی پھیلائی گئی افواہ کی بنیاد پر ایک باعزت ڈاکٹر کو بڑی عدالت میں جھوٹا کہہ رہی ہے۔ نجمہ نے مدد طلب نگاہوں سے بالاج کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ وہ وکیل نہیں تھی کہ فیضان سومرو سے جرح کر سکتی۔ فیضان سومرو نے ہنکارا بھرا، جیسے پہلے چال میں ہی کامیابی حاصل ہوئی ہو، بلکہ وہ ایک بچے کے سامنے کھڑے ایک نازک گواہ سے تفتیش کرنے جیسا احمقانہ کام کر رہے تھے۔ ان کی ہر حرکت سے واضح تھا کہ وہ آج کی کارروائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فیضان نے گہری سانس لی۔ چلیے یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر وہاں موجود تھی جب زرمینہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا؟ آپ نے کہا نا پوسٹ مارٹم آپ کی موجودگی میں ہوا ہے۔ بالاج کا سانس اٹکا۔ اس کی بہن کے بارے میں سننے کے لیے کتنے لوگ وہاں موجود تھے؟ اس نے سختی سے مٹھیاں بھیج لیں۔ میں کچھ دیر وہاں تھی، پھر میڈیکل افسر نے مجھے پانی لینے بھیجا اور یعنی نہ آپ نے وقت دیکھا، نہ مریضہ کو ایڈمٹ ہوتے دیکھا، نہ پوسٹ مارٹم میں شریک رہی۔ پھر آپ کی گواہی بے بنیاد ہے۔ فیضان سومرو چیخے تو کمرہ عدالت ساکت ہو گیا۔ نرس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ پھر فیضان نے نرمی سے پانی کا اشارہ کیا، البتہ ان کی آنکھوں کی کاٹ برقرار تھی۔ پلیز آ جائیں، مجھ سے کیس خراب ہو گیا ہے۔ بالاج نے تیزی سے کی پیڈ کھول کر لرزتی انگلیوں سے مہرنگ کو میسج لکھا۔ اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ زرمینہ کو ایسے عدالت میں بے آبرو ہوتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پہلے گواہ کی گواہی خارج کر دی گئی تھی۔ وہ کمزور گواہ تھی۔ مہرنگ نے بہت محنت سے اسے گواہی کے لیے تیار کیا تھا۔ کس سوال کا کیسے جواب دینا ہے، اسے سب سکھایا تھا، اور بالاج نے سب خراب کر دیا تھا۔ عدالت کی کارروائی میں ظہر کی نماز کا بریک لیا گیا۔ وہ طیش میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے مہرنگ کو کال ملائی، لیکن رنگ ہونے کے باوجود وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر جج کے سامنے کھڑا تھا۔ جناب، آپ نے اس رات ہسپتال کی کھڑکی سے کیا دیکھا؟ اس کے سامنے دوسرا گواہ روسٹرم پر کھڑا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے ایک کار کو تیزی سے ہسپتال کے دروازے کی جانب آتے دیکھا۔ اگلے لمحے وہ کار سے کچھ باہر پھینک کر کار بھگا کر لے گئے۔ وہاں کوئی لڑکی تھی جو شاید تجسس کے مارے وہاں پہنچی تھی، اور پھر میں نے اسے روتے اور وہاں ہجوم کو اکٹھا ہوتے دیکھا۔ اس سب میں کوئی ایسی بات جس نے آپ کو چونکا دیا ہو؟ وہ پھر انیشل دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ وہ کار چلانے والا اناڑی تھا۔ اس نے کچھ آگے جا کر سی ڈی اے اسٹاپ پر 2 لڑکوں کو اتارا تھا۔ پھر وہ کار اسی راستے سے واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور ان میں سے ایک لڑکا شاید اسی ہجوم میں واپس آیا تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ فیضان سومرو ایک زہرخند مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھے۔ پاور آف اٹارنی رکھنے والے غیر ملکی وکیل اور ان کے گواہ دونوں ہی معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عدالت گواہوں کو کہانیاں سنانے کے لیے کٹہرے میں نہیں بلاتی۔ میری درخواست ہے بالاج صاحب سے کہ وہ کام کی بات کرے، ورنہ مجھے چند سوالات کرنے کی اجازت دے۔ بالاج نے چند ایک سوال مزید کیے اور آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد جھنجھلا گیا تھا۔ اس سے کیس خراب ہو گیا تھا، اور اس کا اندازہ اسے فیضان سومرو کے سوالات سے ہی ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو نمبر پلیٹ یاد ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے ڈرائیور یا کسی بھی لڑکے کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، اندھیرا تھا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کار سے گری یا اسے دھکا دیا گیا؟ کیا یہ محض اندازہ نہیں؟ نہیں سر، میں نے بس جو دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی خود کود گئی ہو۔ کیا آپ کی نظر اتنی تیز ہے کہ 6 کلومیٹر دور ایک لڑکی کو کار سے باہر گرتا دیکھ سکتے ہیں؟ بالاج مداخلت کرنا چاہتا تھا، لیکن فیضان نے جج سے اجازت لے کر آخری سوال کیا۔ مہتاب، آپ سے میرا آخری سوال، آپ نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ وہ شخص ہچکچایا۔ مجھے لگا وہ مسئلہ میرا نہیں ہے، اور پھر ایسا کچھ تو روز ہی ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ فیضان سومرو کی نظر عدالت پر دوڑی، جیسے جیت کا اعلان ہو گیا ہو۔
योर ऑनर, ये गवाह एक गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा शख्स है जो एक जुर्म होते देख कर उसे अहम नहीं समझते। फिर ये आज किस हक से अदालत में खड़े हैं? ये अपनी गवाही मशकूक बना चुके हैं। मुझे मजीद कुछ नहीं पूछना। फैज़ान सुमरो ने आखिरी बात कही और दोनों हाथ उठाते हुए अपनी सीट पर जा बैठे। जज साहब ने अपनी फाइल पर कुछ लिखा, फिर उसे बंद करने के बाद एक तवील सांस भरकर गर्दन उठाई। समाअत का वक्त ख़त्म हो चुका था। जज साहब आज की कार्रवाई से कुछ मुतासिर नहीं लग रहे थे। हाजरीन भी थक चुके थे। बालाज का फ़ोन रिंग हुआ। महरिंग का मैसेज था। उसने सॉरी लिखा था। बालाज ने कितने ही लम्हे उस सॉरी को देखा और फिर अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसे अब कोई वजाहत नहीं सुननी थी। महरिंग से होने वाली शिकवों की लिस्ट में आज एक और शिकवा दर्ज हुआ था। वो बुरे मूड से अदालत से बाहर निकला था। मज़ीद गवाहों को अगली समाअत पर पेश होने के लिए बुलाया गया था। अदालत की इमारत के बाहर हल्की सी धूप छनकर जर्द ईंटों वाली दीवारों पर पड़ रही थी। राहदारी से गुजरते हुए बालाज अपने कागजात को फोल्डर में तरतीब दे रहा था। जब पीछे से किसी ने नर्म लहजे में पुकारा, बालाज साहब! उसने चौंक कर पीछे देखा। फैज़ान सुमरो अपने मखसूस महंगे सूट में मलबूस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल में बेहद एतमाद था और चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट थी जो गवाहों से सवाल करने के इब्तदाई लम्हों में उसने उनके चेहरे पर देखी थी। अगर आपके पास वक्त हो तो आपके 2 मिनट चाहूँगा, फैज़ान ने बड़ी आजिज़ी से कहा, गोया कुछ देर पहले उन्होंने बालाज के गवाहान के परखच्चे तो उड़ाए ही नहीं थे। उसने चंद पल सोचा, फिर सर हिलाकर रुक गया। 2 मिनट ही की तो बात है। वैसे भी उसका मूड ख़राब हो चुका था। मज़ीद ख़राब जो हो जाता तो कोई मज़ायक़ा नहीं था। दोनों एक तरफ हटकर अदालत की इमारत के सतूनों के पास खड़े हो गए, जहाँ शोर निस्बतन कम था। ग्रेट जॉब यार, बड़ा शानदार आगाज़ किया, वरना मैं तो समझा था बहुत से वकीलों की तरह तुम्हारी आवाज़ कांपेगी और तुमसे घबराहट के मारे बोला नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारी फाइलिंग में जान थी और जज्बा भी काबिल तारीफ़ था। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। माय बैड। सॉलिसिटर के तौर पर इंग्लैंड में काम करना और यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में खड़ा होना, यकीनन फ़र्क तो महसूस हो रहा होगा। चेहरे पर ऐसी नर्म मुस्कुराहट थी जैसे बड़ा भाई छोटे को बच्चा समझकर बात कर रहा हो, हौसला अफजाई भी करे और कुछ फिक्रमंद सा भी हो। बालाज ने गौर से फैज़ान सोमरू को देखा। जी बहुत फ़र्क है, लेकिन जुल्म जहाँ भी हो कानून का मकसद इंसाफ ही रहता है। उसने कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए जवाब दिया। मुखालिफ वकील से जितनी कम बात करो उतना अच्छा है। उनके शाइस्ता और दोस्ताना रवैये से हम केस के मुतालिक बहुत अहम बातें और राज उन्हें थमा देते हैं। बिल्कुल, इंसाफ बेहद ज़रूरी है, वरना माशरा बिगाड़ का शिकार होने लगता है। लेकिन तुम पाकिस्तान में हो, लंदन में नहीं। यहाँ अदालत से ज़्यादा थिएटर होती है और गवाही अक्सर व बेशतर अदाकारी जैसे आज की गवाहियाँ थी। वो हंसे। एक बात बताओ, केस सिर्फ जज्बे से नहीं, सबूत, शवाहिद और अच्छी हिकमत अमली से चलता है। यहाँ बहुत मर्तबा वो नहीं दिखाया जा सकता जिसे महसूस किया जाता है, क्योंकि जज्बात को साबित करना मुश्किल है। वो खामोश रहा क्योंकि वो इस नसीहत का लबाब जानना चाह रहा था। फैज़ान ने बात जारी रखी, एक मशवरा दूंगा, बतौर बड़े भाई या मुखालिफ वकील नहीं, बतौर उस शख्स के जिसने इस निज़ाम को अंदर से देखा है और इस निज़ाम में काम किया है। खुद को जलाने से पहले रोशनी का रास्ता ढूंढना छोड़ दो। ज़रमीना के लिए तुम्हारा जज्बा ज़ाहिर है, जुनूनी है, लेकिन अगर तुमने जज्बात को कानून पर हावी होने दिया तो इस केस को कभी वो रुख नहीं मिल सकेगा जिसका वो हकदार है। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ है, लेकिन तुम केस को गलत सिमत से देख रहे हो। बालाज ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची, और यकीन जानो, मेरे होते हुए अदालत में कभी साबित नहीं कर पाओगे कि वो कत्ल हुई है। कोर्ट में हर जुमले, हरकत और रवैये का एक तासर होता है। अगर तुम मुखालिफ वकील से बहुत नर्म और दोस्ताना रवैया रखोगे तो ये लग सकता है कि हमारा केस और पोजीशन कमज़ोर है और मुखालिफ के दलाइल में वज़न है। याद रखो, मुखालिफ वकील कभी भी खाली बात नहीं करता, और फैज़ान सुमरू किसी से 2 घड़ी बात करने को भी गैर पेशावर समझता है, जब तक उसे खुद उस गुफ्तगू से फ़ायदा ना हो। वो गैर रस्मी गुफ्तगू से भी कमज़ोरियाँ तलाश कर सकता है जो बाद में अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। फैज़ान सुमरो हाई कोर्ट में स्नेक इन द टाई के नाम से मशहूर है। वो अपनी मर्ज़ी का जवाब निकलवाने में माहिर है। उससे गैर ज़रूरी मेल जोल हमारे प्रोफेशनल रवैये पर सवाल उठा सकता है। कातिल को पकड़वाने का क्या लेंगे? महरिंग की तमाम नसीहतों और असबाक पर पानी फिरने के बाद उसने संजीदगी से फैज़ान सुमरो से पूछा। आंखों में हल्की सी चमक थी। अगली समाअत के बाद बताऊंगा। बालाज के दिल में कहीं कुछ टूटा था। वही दुनियावी उसूल, कुछ दो कुछ लो। वो सर झटक कर रह गया।
فیضان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھایا اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر ہاتھ واپس کھینچ کر چند قدم اس کے قریب ہوئے۔ ویسے یہ میرا اسٹائل نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی غیبت کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ بالاج جو ہاتھ ملانے ہی لگا تھا ان کے ہاتھ پیچھے کھینچنے پر ضبط کر کے رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری سینئر ایڈوکیٹ اب شادی کے بعد اپنی ترجیحات بدل چکی ہے۔ ہائی پروفائل کیسز وقت مانگتے ہیں اور وقت اکثر نئی نویلی دلہنوں کے پاس کم ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فیضان سومرو نے انگلی سے ایک دائرہ بنایا، جیسے بتا رہے ہو اتنا سا وقت ہوتا ہے شادی شدہ وکیلوں کے پاس۔ بالاج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کیس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ ان کی مصروفیات کی فکر مت کریں، کیونکہ کچھ مصروفیات عارضی ہوتی ہیں، نہ کہ نیت میں کھوٹ کی علامت۔ فیضان نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ میرا مقصد کسی کی نیت پر شک کرنا نہیں، لیکن کورٹ کے باہر کی ریپوٹیشن کورٹ کے اندر کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے، خاص طور پر جب کوئی وکیل وقت پہ نہ آئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں شادی شدہ زندگی، سوشل لائف، میڈیا اینڈ بلا بلا، ان سب بکھیروں میں پروفیشنل کمٹمنٹ کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے۔ ایسے میں دفعہ اکیلے کھڑا ہو تو کورٹ میں مزہ نہیں آتا۔ بالاج کی آنکھوں میں روشنی سی لوٹ آئی، جیسے کوئی چوٹ کھا کر سنبھلا ہو۔ پروسیکیوشن آپ کو اکیلے کھڑے نہیں رہنے دیں گے مسٹر فیضان سومرو۔ کچھ وکیل عدالت کو تھیٹر سمجھتے ہیں اور کچھ انصاف ملنے کی جگہ پھر ملتے ہیں۔ 2 منٹ گزر چکے ہیں۔ فیضان سومرو نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیے، جیسے شطرنج میں ایک چال ہار کر اگلی چال سوچ چکے ہوں۔ اوکے، انٹرسٹنگ، ویل سی مسٹر سالیسیٹر، وہ کہہ کر واپس ہو لیے۔ بالاج نے پارکنگ میں آیا اور بائک کو دیکھا۔ وہ وقتی طور پر میخائل کی بائک استعمال کر رہا تھا۔ کروم پر سورج کی کرن جھلک رہی تھی۔ اس نے ہیلمٹ پہنا، انجن سٹارٹ کیا اور سڑک پر نکل پڑا۔ بائک کی رفتار بڑھتی گئی اور اس کی گرج میں اس کے خیالات ایک بھنور کی صورت گھومنے لگے۔ وہ آج کورٹ میں ہوئی اپنی کارکردگی سے غیر مطمئن سا نظر آتا تھا۔ تمام جملے اس سے ذہن میں بازگشت کر رہے تھے۔ کہاں اس سے کیا غلطی ہوئی، اسے سب بائک چلاتے ہوئے معلوم ہونے لگا۔ بائک چلاتے ہوئے وہ اچھا سوچ پاتا تھا، خود کا بہتر محاسبہ کر پاتا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک سوری اس کے ذہن سے آ چپکا تھا۔ اسے لگا شہر کے بلند و بالا فلیٹ سے لے کر سنسان گلیاں تک زرمینہ کے کیس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے، اور وہ اس کہانی کا وہ کردار ہے جو انصاف کی تلاش میں گھومتا ہوا مسافر ہو، جس کے ہاتھ میں اب تک کامیابی کا کوئی سرا نہیں آیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔